اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ قیامت تک نبیوں کا کام رہے گا، لیکن نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اور نبیوں کا کام علماء کریں گے۔ جس طرح پیغمبر کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، علماء حق کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انبیاء کو مشکلات کیا تھی؟ اہل حق نبی ہوتا، اہل باطل مقابل ہوتے۔ میں ساری مشکلات کا ذکر نہیں کر رہا، جس کا تعلق المحنت سے صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ انبیاء پر الزامات لگتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نبی کے دشمن ہوتے شیاطین، اور شیاطین کا کام ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی باتیں نقل کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ شیاطین کا یہ کام ہے۔ جو عالم کام کرے گا ان کو الزامات سے گزرنا پڑے گا۔ عالم پر الزام لگے تو اس کو جواب میں وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ الزام کا جواب صرف اتنا ہے کہ جو صحیح اعتراض کا جواب بنتا ہے وہ جواب دے دیں، اور ذاتیات پر کیچڑ نہ اٹھا لیں، باقی خاموشی اختیار کریں۔ علماء دیوبند یہ اس دور میں انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں۔ جب یہ کام کریں گے تو ان پر الزام لگے گا، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے اکابر بڑے تھے۔ اکابر علماء دیوبند کنہیں کہتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اور شیخ الہند کے براہ راست شاگرد مولانا قاسم نانوتوی، مولانا گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانیان ہیں۔ ان کے نظریات اکابرین دیوبند کے نظریات ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد مولانا محمود حسن ہے، جو شیخ الہند کے نام سے معروف ہے۔ ان کے جو شاگرد ہیں یہ اکابرین دارالعلوم دیوبند ہیں۔ ان کے نظریات کا نام دیوبندی نظریات ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص عقیدہ دے وہ ان سے ملتا ہو تو دیوبندی عقیدہ ہوگا، ان سے نہیں ملتا ہوگا تو دیوبندی عقیدہ نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں علامہ کشمیری، حضرت تھانوی، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا ریاض رحمہ اللہ، یہ حضرت کے براہ راست شاگرد ہیں۔ ان حضرات کے نظریات کا نام دیوبندی نظریات ہے۔ ان کے علاوہ جو نظریات ہوں گے وہ دیوبندی نظریہ نہیں ہوگا، اور ان کے بعد کہ بندہ کو اختلاف کرے وہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہوگا، دیوبند سے اختلاف ہوگا۔ دیوبند میں اختلاف ہو رہا ہے اور دیوبند سے اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی فلاں مسئلے میں دیوبند میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں دیوبند میں اختلاف نہیں ہوتا، دیوبند سے اختلاف ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر ہے، اس کے ماننے والے مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی حضور کی ختم نبوت میں امت میں اختلاف ہے، بعض حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، تو ہم یہ کہیں گے ختم نبوت کے مسئلے پر امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے۔ امت میں اختلاف ہو رہا ہے اور امت سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص شیخ الہند اور براہ راست ان کے شاگردوں کے خلاف عقیدہ پیش کرے اور خود کو دیوبندی کہے تو یہ آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ اس مسئلے پہ دیوبند میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے میں دیوبند سے اختلاف۔ دیوبند میں اختلاف اور ہوتا ہے اور دیوبند سے اختلاف اور ہوتا ہے۔